اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ صالحہ عابد حسین کی کہانی انمول موتی۔ نکاح ہو چکا تھا اور شادی کا ہنگامہ اپنے شباب پر پہنچ گیا تھا۔ سمدھنوں کی آؤ بھگت، مہمانوں کی یورش، بچوں کی چیخ پکار، جہیز کی نمائش، منتظموں کا گلا پھاڑنا۔ وہ 3 دن سے کام کرتے کرتے شل ہو چکی تھی۔ اس کے ذمے کوئی خاص کام نہ تھا، پھر بھی ہر کام کے لیے اس کی پکار پڑتی تھی۔ کوئی نہ بھی کہتا تب بھی وہ خود ہی بگڑے کام کو سنوارنے پہنچ جاتی۔ مانا کہ وہ مہمان کی طرح شریک ہے، مگر کام تو اسی کا ہے۔ دولہا آ رہا ہے کا شور برپا ہوا۔ اس کا کمزور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک بار دولہا کو کلیجے سے لگا لینے کو وہ بے قرار ہو اٹھی۔ ہے تو وہ آخر اسی کا بیٹا۔ بیٹے اور داماد میں فرق ہی کیا ہوتا ہے، مگر وہ مجھے کیا جانے۔ وہ تو آپا کو ساس سمجھ رہا ہے جو سب کچھ کر رہی ہیں۔ سوچے گا یہ کون عورت بلا کی طرح چمٹ گئی۔ وہ اس ہنگامے سے کھسک کر چپکے سے اوپر چلی گئی اور کاٹ کباڑ کی کوٹری میں جو چھوٹی سی کھڑکی تھی اس میں جا کر بیٹھ گئی۔ سر چکرا رہا تھا، دل اندر سے پسا جا رہا تھا اور سارا جسم اس سردی میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ہاں، یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں سے لیلا اور دولہا کو اچھی طرح دیکھ سکوں گی، اور پھر میرا منحوس سایہ بھی میری لاڈلی پر نہ پڑے گا۔ نیچے اندر کے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا، عورتوں اور بچوں کا ایک غول باہر نکلا۔ باہر کھڑے بیٹھے لوگ، بچے اور عورتیں ادھر لپکیں جدھر سے دلہن آ رہی تھی۔ وہ اور زیادہ جھک گئی۔ اپنی خالہ زاد بہنوں کے سہارے لیلا آ رہی تھی۔ اس کے سبک نازک پاؤں کتنے دھیرے دھیرے اٹھ رہے ہیں کہ پھولوں کی بکھری پنکھڑیاں ان کے نیچے آ کر مسلی نہیں جا سکتی۔ آتشی گلابی کامدانی کے دوپٹے کا آنچل ڈھلک کر ماتھے تک آ گیا ہے اور اس پر لگی سنہری کرن اس کے شرم سے تمتماتے ہوئے چہرے کے سامنے ماند پڑ گئی ہے۔ ہونٹ ضبط گریہ کی کوشش میں یوں کانپ رہے ہیں جیسے گلاب کی نازک پنکھڑیاں صبح کی ٹھنڈی ہوا سے لرز اٹھتی ہیں۔ لمبی سیاہ پلکوں پر چند موتی آ کر رک گئے ہیں اور بیت کا سا نازک جسم بھاری جوڑے سے لچکا جا رہا ہے۔ نظروں ہی نظروں میں وہ اس کی بلائیں لیتی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی۔ الہی، میری بچی کا نصیب اپنی ماں کا سا نہ ہو۔ الہی، یہ رسے بسے خوش رہے۔ اپنا سر اس نے چوکھٹ پر ٹیک دیا۔ آنسوؤں کے آبشار کے پردے کی اوٹ سے لیلا اس سے کتنی مشابہ نظر آ رہی تھی، اور پھر اسے ایسا لگا کہ یہ لیلا نہیں، وہ خود ہے۔ 22 سال کا عرصہ درمیان سے غائب ہو گیا۔ ایسے ہی شور و ہنگامے کے درمیان یوں ہی شرم و حیا کے بوجھ اور بھاری کارچوبی جوڑے کے وزن سے دبی وہ دالان سے صحن میں لائی گئی تھی، اور پھر دولہا نے اس کا گھونگھٹ الٹ کر سورہ اخلاص اس کے منہ پر زور سے پھونک مار کر دم کی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ذرا سی آنکھ کھول کر اپنے دولہا کو دیکھے جس کے حسن و جمال کے بہت سے قصے سن چکی تھی، مگر شرم نے اس کی اجازت ہی نہ دی۔ اس کی بہنوں اور سہیلیوں کے فقرے اور قہقہے اور دولہا کے جھلائے ہوئے جواب البتہ اس کے کانوں میں پڑتے رہے تھے، مگر آنکھیں بند ہی رہیں جن سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اور جب دبلے پتلے دولہا نے اسے اٹھایا تھا تو وہ ہانپ گیا۔ ڈولے تک لے جاتے ہوئے اس نے اپنا منہ اس کے کان کے پاس لا کر آہستہ سے کہا تھا، زندگی میں اتنی بھاری بوجھ بن کر نہ رہنا میری جان۔ فکر و شرم سے وہ لرز اٹھی تھی۔ پھر دولہا نے ڈولے میں لا کر اسے پٹک ہی دیا تھا۔ بڑی بوڑھیوں نے جس پر خوب لیدے کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو کھڑکی کے میلے دھندلے شیشے پر اس کی نظر پڑی۔ آہ، اس کا وہ بھرا بھرا جسم کیا ہوا؟ وہ چمکدار آنکھیں جن کے حسن کے ترانے اس کا شوہر گاتا تھا، وہ گھنیرے سیاہ بال جن کو وہ کالی گھٹا سے تشبیہ دیا کرتا تھا، وہ گندمی رنگت جس پر ہر رنگ کا لباس نکھر اٹھتا تھا، یہ سب کہاں گئے؟ شیشے میں 40 سال کی جوان خوبصورت عورت کی جگہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بڑھیا جھانک رہی تھی جس کے گالوں پر زمانے کی مصیبتوں نے جھریوں کا جال بن دیا تھا۔ کھچڑی بالوں کی الجھی لٹیں زرد چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ حسن جوانی اور مسرت کی تصویر مٹ چکی تھی۔ بڑھاپے، مصیبت اور غم کی مورتی باقی رہ گئی تھی۔ آہ، قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا۔ 3-4 سال مسرت و محبت کے سائے میں یوں پلک جھپکتے بیت گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔
ہائے وہ کیا جانتی تھی کہ یہ بہار عارضی ہے، اس کے بعد دائمی خزاں منہ کھولے کھڑی ہے۔ اس نخلستان کی چھاؤں میں چند دن بسر کر کے اسے عمر بھر کے لیے تپتے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ 18 سال تھے کہ 18 صدیاں جو اس پر بیت گئیں، ان کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتی ہے۔ اس کا کیا قصور تھا یہ وہ کبھی نہ سمجھ پائی۔ ضرور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ معصوم ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں کرتی۔ وہ تو اتنی الہڑ نہ تجربے کار بلکہ بے وقوف تھی کہ زمانے کے نشیب و فراز اور دنیا کی چالوں کو آج بھی پوری طرح نہیں سمجھ پائی۔ جس قصور کی اسے ایسی سخت سزا ملی وہ یہی تھی نا کہ وہ اپنے میاں کی سرد مہری اور رکھائی سے پریشان ہو گئی تھی اور میکے کی بڑی بوڑھیوں کے بتائے ہوئے ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ گنڈے کرنے لگی تھی۔ مگر محبت کے جرم کی ایسی سزا، وہ یہ کیوں نہ سمجھے کہ ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہی تو اس نے حماقتیں کی تھیں؟ وہ کیوں دشمنوں کے بہکائے میں آ گئے؟ کیوں اس سے بدگمان ہو گئے؟ ہائے کس جرم پر اس کے 2 سال کے ہنستے کھیلتے بچے کو اس سے چھین لیا گیا، جس کو پھر وہ آج تک نہ دیکھ سکی؟ مگر اس نے یہ سب کیا ہی کیوں؟ اپنی محبت کی گرمی اور خدمت کے جادو سے شوہر کی سرد مہری کو کیوں دور نہ کیا؟ اس کی کڑوی کسیلی باتوں اور تان و طنز کو چپ چاپ کیوں نہ سہار لیا؟ مگر آج یہ سب باتیں وہ سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے کہ ایسا کرتی تو وہ اپنے گھر کی ملکہ، اپنے شوہر کی رفیق حیات، اپنے بچوں کی ماں ہوتی، جس کی دنیا میں عزت ہوتی، حق ہوتا، جگہ ہوتی۔ ایک بے سہارا ٹھکرائی بے مایا عورت بن کر غیروں کے ہاتھوں اپنی اکلوتی بچی کو رخصت تو نہ کرتی۔ ہائے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اسے تو ہوش جب آیا جب وہ اپنی بیوہ ماں کے گھٹنے سے آ لگی۔ بچہ چھین لیا گیا اور 6 مہینے بعد اس نے کمزور سی بچی کو مر مر کر جنم دیا۔ مگر لاکھ بلانے پر بھی اس کا شوہر نہ آیا اور ہمیشہ کے لیے اسے قطع تعلق کر لیا۔ کیسی بدنصیب بچی تھی جو پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ کاش پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، مگر پھر اس کی زندگی کا کیا سہارا رہ جاتا؟ وہ لیلا پر پروانہ وار نثار تھی۔ لوگ کہتے تم لڑکی کو بگاڑ رہی ہو، کوئی کہتا اسے بھی میاں کے پاس پھینکوا دو، سانپ کے سپولیے ہی ہوتے ہیں۔ ہائے وہ اس کے دل کی حالت کیا سمجھتے، جس کے پاس زندگی کی ہر دولت لٹا کر بس یہ انمول ہیرا باقی رہ گیا تھا۔ بیوہ ماں جب تک زندہ رہیں بیٹی اور نواسی کو چھاتی سے لگائے رہیں، مگر ان کے بعد یہ 7 سال کی بچی تھی، وہ تھی اور خدا کی ذات۔ بڑی بہن اور چھوٹے سوتیلے بھائی نے اسے اپنے پاس بلا کر رکھنے پر اصرار کیا۔ کاش کہ اسی وقت اسے سمجھ آ گئی ہوتی، کاش وہ بچی کو لے کر اس کے باپ کے پاس چلی گئی ہوتی تو شاید اس کا دل پگھل جاتا۔ مگر اس کی مجروح خودداری نے یہ برداشت نہیں کیا کہ جہاں سے ٹھکرا کر نکالی گئی ہے پھر وہاں جائے۔ پھر اس نے سنا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور ظاہر ہے کہ سارے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے۔ وہ آپا کے ہاں چلی آئی اور انہوں نے لیلا کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ جمیل ان کا اکلوتا لڑکا جوان ہو چکا تھا اور بقول ان کی مامتا کا بے پناہ جذبہ کسی چھوٹے بچے کے لیے بے قرار تھا۔ رزو لیلا کو مجھے دے دو، میں اسے پڑھاؤں لکھاؤں گی، بیاہ شادی کروں گی، تیرے ساتھ یہ کہاں کی ٹھوکریں کھائے گی۔ یہ جملہ آج تک اس کے دل میں اٹکا ہوا چپتا رہا تھا، مگر پھر بھی بچی کو اس نے آپا کو دے دیا، اپنی مامتا کو لیلا کے مستقبل پر نثار کر دیا۔ مگر اس نے تھوڑے ہی دن میں اندازہ لگایا کہ اس کا لیلا کے ساتھ رہنا مناسب نہیں۔ اس نے لاکھ چاہا کہ لیلا ماں کو خالہ کا اور خالہ کو ماں کا درجہ دے سکے۔ زبان سے اس نے اپنے کو خالہ اور بہن کو امی کہلوانا شروع بھی کر دیا، مگر منہ بولی ماں لاکھ کرنے پر بھی وہ محبت نہ پا سکی جو اصلی ماں کا حق تھی، اور بیچاری غریب ماں اس محبت کو بچی کے دل سے نہ نکال سکی جس کی وہ اپنے کو حقدار نہ سمجھتی تھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ آپا کو ان دونوں کی محبت ناگوار ہے تو وہ خود ہی بہانہ بنا کر بھائی کے پاس چلی گئی۔ سال 6 مہینے میں مہینے 20 دن کے لیے آتی اور بیٹی کی صورت دیکھ کر جلتی ممتا پر ٹھنڈے پانی کا پھایا رکھ لیتی۔ وہ اب اتنی بڑی، اتنی قابل، اتنی مہذب ہو گئی تھی کہ اسے یہ سوچتے ڈر لگتا تھا کہ یہ اس کی لیلا ہے۔ وہ اس سے اظہار محبت بھی کرتی تو چھپ کر کوئی دیکھ نہ لے، آپا یہ نہ سمجھیں کہ اپنا حق جتا رہی ہے۔ جب منگنی بیاہ کی بات ہوئی تب بھی وہ بالکل بے تعلق رہی، شادی کے انتظام میں بھی دخل نہ دیا، جہیز وغیرہ میں بھی اس کی پسند یا خواہش کا کوئی سوال نہ تھا۔ دولہا کو بھی دور سے دیکھا، بات تک کرنے کی ہمت نہ کی۔ وہ جانے کیا کہہ دے، یہ کون ہے؟ اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے سمجھا تھا بیٹی اپنے گھر کی ہوگی تو اس کا بھی ٹھکانہ ہو جائے گا۔
दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगी। मगर अब नीचे चबूतरे पर उसकी तालीम याफ्ता बेटी अपनी सहेलियों के झुरमट में सर झुकाए हाथ में गुलाब के फूलों की माला लिए खड़ी थी। सामने उसका डॉक्टर दूल्हा चमेली के फूलों का हार हाथ में पकड़े मुस्कुरा रहा था। नए फैशन का आरसी मुसहफ, उसने सोचा, और ऐन उसी वक्त तालियों के शोर के दरमियान दोनों ने एक दूसरे के गले में हार डाल दिए। दुल्हन की गर्दन और झुक गई, दूल्हा की आंखों में और ज्यादा नशा छा गया। उसकी लाडली पराई हो गई, उसकी लैला दूसरे की बन गई। मगर लैला उसकी थी ही कब? गरीबी, बेकसी और बदनसीबी ने उसके अपने बच्चों को भी उससे छुड़ा लिया था। लड़का जो अब कड़ियल जवान होगा, मगर उसकी आंखें उसकी दीद को तरसती रही हैं। लड़की जो आंखों के सामने भी दूसरे की बनी रही। आज आपा की बेटी ब्याही जा रही है, उसकी नहीं। मगर फिर ये कमबख्त कलेजा क्यों मुंह को आ रहा है? दिल क्यों पिसा जा रहा है? आंखों से आंसुओं की बरखा क्यों हुए जा रही है? लैला सुख से रहे, अपने घर की मलिका बनकर, अपने दूल्हा के दिल की रानी बनकर। बस मैं कुछ नहीं चाहती। नीचे से आवाजें आ रही थी। रज्जो कहाँ है? खाला अम्मा कहाँ चली गई? अरे कहाँ चली गई? अरे कोई रज्जो को ढूंढो, बच्ची से रुखसती के वक्त मिल तो ले। नहीं भाई, देर हो रही है, कल जब दुल्हन आएगी तो मिल लेगी। तुम तो अब खैर से बिस्मिल्लाह करो। नहीं नहीं, खाला अम्मा से बेमिले कैसे लैला जा सकती है? ऐ लड़कियों, हटो सामने से। दुल्हन की विदाई के समय बच्चे सामने नहीं आया करते। डोमनियों ने अपना फरसूदा मगर पुरअसर गीत छेड़ दिया था। काहे को बियाही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे। उसका सर जोर से चकराया तो लैला उससे बेमिले ही चली जा रही है। जेवरों की झनकार, मेहंदी के इत्र और फूलों की मिलीजुली खुशबू का झोंका। उसकी लैला, उसकी बच्ची रुखसत हो रही है, बेमिले ही जा रही है। उसका दिल माँ का दिल नहीं, बेटी का दिल है। ठीक भी तो है। इस मुबारक साथ में माँ का मनहूस साया लैला पर क्यों पड़े? उसका रुआं रुआं लरज रहा था, कहीं वो गिर ना पड़े, बेहोश ना हो जाए। और फिर दो कोमल बाहें उसके गले में हमाइल हो गईं। उसने पलट कर देखा, दुल्हन बनी लैला और उसका दूल्हा उसी के पीछे खड़े थे। मेरी अम्मा, अम्मा, लैला आपकी बेटी ना हो, मगर मैं आप ही का बेटा हूँ। दूल्हा की भारी पुरवकार आवाज ने सरगोशी की और झुककर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। रज्जों ने बाहें फैलाकर दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया और आंखों से आंसुओं की धार बह उठी। आंसू जिनमें दुख और गम की जलन न थी, तलखी न थी, बल्कि मुसर्रत और मोहब्बत की शीरीनी घुली हुई थी। ये अनमोल मोती दूल्हा दुल्हन के झुके सरों पर निछावर हो रहे थे।